پرائم نون ایٹ 1 میں اب خبریں تفصیل سے۔ رمضان المبارک کے چاند پر تنازع کے بعد سری نگر میں آج علماء کرام کی میٹنگ ہوئی۔ اس میٹنگ میں جموں کشمیر کے مذہبی اسکالرز نے شرکت کی۔ اجلاس میں جموں کشمیر کے لیے رویت ہلال کمیٹی قائم کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ مفتی اعظم ناصر الاسلام نے رویت ہلال کے تنازع پر افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ کسی کے دباؤ میں رمضان کے چاند کا فیصلہ نہیں کیا۔ مفتی اعظم نے کہا کہ وہ کسی ایجنسی کے زیر اثر کام نہیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے 370 اور 35A کو ہٹانے پر عرضی داخل کی ہے۔ رویت ہلال معاملے پر مختلف گوشوں کی جانب سے شدید تنقید کرنے پر مفتی اعظم نے دفاعی موقف اختیار کیا ہے۔ کے حوالے میں کشمیر میں سب سے امیر ترین شخص ہوں مولویوں کے مقابلے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، میرا ہاتھ جو ہے کسی کے سامنے نہیں جاتا ہے اور نہ میں کسی سے بددیانتی کر سکتا ہوں، میں سوچ بھی نہیں سکتا ہوں، لیکن افسوس یہ ہے کہ مجھے صحیح کرنے کے بجائے میرے اوپر الزامات لگائے گئے۔ مفتی صاحب کا جب بیان آ گیا تو کتنے بہترین انداز میں یہ بیان سامنے آیا، انہوں نے کس طریقے سے وضاحت کی، لیکن افسوس میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں۔ بہرحال کہنا تو بہت کچھ تھا مجھے، لیکن میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں، جہاں میری قوم ہے وہاں میں ہوں، جہاں ان کا دل ہے وہاں میں ہوں، اور جس کے ساتھ وہ ہے اس کے ساتھ میں بھی ہوں، اور قوم یہ نہ سمجھے کہ میں نے ان سے خیانت کی ہے، اور میں کبھی خیانت کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا ہوں۔ میرے والد صاحب نے 5 بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے اور خواب میں ان کی رہبری کی ہے، اور میں آج یہاں پہ اس اجلاس میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدایت حاصل کی ہے، اور قلم مجھے آپ کے ہاتھوں سے ملا ہے، لہذا میں اس قلم کی کیسے خیانت کر سکتا ہوں، میں کیسے کسی کا آلے کار بن سکتا ہوں۔ میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آئندہ کے لیے ہم لوگ باضابطہ مشاورت کریں گے، جو فیصلہ ہوگا وہ مشاور کی طرف سے ہوگا، اور میں شکر گزار ہوں میر وائز مولوی عمر فاروق صاحب کا، جو میرے ساتھ کھڑے رہے اس مشکل کی گھڑی میں۔ جب میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ میرے خلاف اور حامی صاحب کے خلاف ایک تحریک چلی، مجھے گلہ نہیں ہے کہ فیصلہ غلط تھا یا صحیح، اس کی تصحیح ہو سکتی ہے، یہاں علماء کرام ہیں، ہمارے استاد ہیں، وہ مجھے سمجھا سکتے۔ قوم انتشار کی کیفیت میں مبتلا ہے، اور ہمیشہ سے یہ کوشش رہی جب سے مفتی اعظم کے عہدے پہ فائز ہوا کہ قوم میں کسی بھی صورت میں انتشار پیدا نہ ہو۔ اس کے لیے میں نے بڑی کوششیں کی، اور جو اعلان تھا اصل میں وہ دراصل انتشار پھیلانے کا اس میں کوئی مقصد نہیں تھا، بلکہ میں نے شریعت کے تقاضوں کے مطابق اس اعلان کو کیا، اور یہی سمجھ کے کہ جغرافیائی حدود جو تھے فاٹا اور ہمارے درمیان نہیں مل رہے تھے، لیکن افسوس ہے کہ اس کے بعد جو صورتحال سامنے آ گئی اور ناقدین نے میرے اوپر حملے کیے، فیس بک کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، مجھے گلہ نہیں ہے، میں چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے دراصل اگر وہ نشتر بھی مار دیتے تو شاید میں اس قدر زخمی نہیں ہوتا، لیکن ایک بات سے میں ضرور زخمی، جب مجھ پہ یہ طعنہ و تشنیع کیا گیا ہے کہ میں نے
قوم سے غداری کی ہے. اور افسوس کا مقام ہے کہ انہوں نے مجھے ایجنسیز کے ساتھ منسوخ کیا اور اس فیصلے میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ دباؤ کی صورتحال ہے اور دباؤ کی ہی وجہ سے یہ فیصلہ لیا گیا ہے. اللہ گواہ ہے کہ میں نے کوئی بھی فیصلہ کسی ایجنسی کے دباؤ میں آ کے نہیں کیا اور نہ میں کرنے والا ہوں. آپ سب کو شاید معلوم نہیں ہوگا کہ 370 کے ایبریگیشن کے سے پہلے 35A اور 370 کے سلسلے میں ایک پیٹیشن آج بھی سپریم کورٹ میں دائر ہے اور اس پیٹیشن کا میں نے وہ دائر کی ہے. ایک مددگار کمیٹی جیسے انصاری صاحب نے کہا کہ اگر یہاں رویت ہوتی ہے تو وہ دوسری جگہ پہ بھی حجیت ہو سکتی ہے، جس طرح ہمارے لیے دوسرے مسلمان آبادی کی رویت ایک حجت ہے. تو میں اسی بات پہ زور دیتا ہوں کہ ایک اگر یہاں پہ بنتی ہے شہادت موصول کرنے کے لیے، استحلال کے معاملاتوں کو دیکھنے کے لیے، وہ بھی ٹھیک ہے اور اس چیز کو بھی ہمیں نظر میں رکھنا چاہیے، ہرگز بھی اس کو نظر انداز کرنا نہیں چاہیے. اور جو طریقہ کار، چونکہ آپ دیکھیے ہے تو یہ انفرادی مسئلہ، اگر چونکہ فقہی طور اطمینان بھی ایک شرط ہے. اب کوئی شہادت دیتا ہے بعد میں اطمینان بھی ایک شرط ہے، اطمینان نہیں کرتا ہے، لیکن اجتماعی طور بھی کچھ مسائل ہمیں درپیش رہے. کل شب قدر ہے، اگر مثلا اطمینان کے لحاظ سے کسی کا اطمینان ہو ایک روز شب قدر کرے گا، کسی کے نزدیک اطمینان نہ ہو وہ دوسرے روز شب قدر کرے گا. تو اس لحاظ سے رویت ہلال کمیٹی کی اہمیت اور زیادہ بنتی ہے. عید کے پھر اجتماعات، نماز عید کا مسئلہ ہوتا ہے، اس لحاظ سے پھر اہمیت اس چیز کی زیادہ بڑھتی ہے. ضلع ڈوڈا میں پیش آئے ایک